بیوہ عورت کا دوسری شادی سے جان چھڑانا۔ فواد صاحب ابو زیبی سے پوچھتے ہیں، اگر بیوہ خاتون یہ کہہ کر نکاح سے اعراض کرے کہ مجھ سے زیادہ حقدار خواتین موجود ہیں، یا کہے کہ میں نے شوہر کے انتقال کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ میں ہی بچوں کی ماں اور بچوں کا باپ ہوں، میں نے ہی ان سب کا سب کچھ کرنا ہے، تو ایسی سوچ شرعاً کیسی ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بچوں کی خاطر شادی نہ کرے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اکثر علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے، نحاس بن قاسم اس حدیث میں راوی ہیں جو ضعیف راوی ہیں، اور ویسے ہی دوسری صحیح حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے انکحوا الایام منکم، جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اس بے نکاح میں کنواری لڑکیاں بھی داخل ہیں، کنوارے لڑکے بھی داخل ہیں، بیوہ، طلاق یافتہ، سب اس میں داخل ہیں، یعنی جس کا بھی نکاح نہیں ہے تو اللہ نے ترغیب دی ہے اس کا نکاح کرایا کرو۔ اور حدیث میں بھی ترغیب ہے نکاح کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ عورتوں سے نکاح کیے ہیں۔ تو اسلام میں نکاح کے بغیر زندگی، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اس بیوہ خاتون کو چاہیے کہ وہ نکاح کر کے زندگی گزاریں۔ اور ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ پھر یہ کریں کہ بھائی ایسے مرد سے نکاح کریں جو ان کے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ایسا مرد ہی نہیں مل رہا اور پھر یہ سمجھتی ہیں کہ میں بچے چھوڑ کر جاؤں گی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو پھر ایک بہرحال ایک عارضہ ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ نکاح نہ بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو بالکل رلا دینا اور ان کو سرپرست لیس کر دینا ان کو، یہ تو بہرحال ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو بچوں کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہے اور کوئی سرپرست بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اس بیس پر اگر یہ خاتون نکاح نہیں کرتی تو پھر امید ہے کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو کسی قسم کے گناہ کا خطرہ نہ ہو۔ بعض دفعہ خاتون کو رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت نکاح نہیں کرتی، بعد میں رشتے نہیں آتے، اور ان میں بھی اللہ نے ایک جنسی خواہش رکھی ہے، اور مردوں کو جب پتہ چلتا ہے یہ بیوہ عورت ہے اور اس کا کوئی میاں نہیں ہے تو وہ مردوں کی ہوس کا نشانہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو اگر ان کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہے، جو کہ اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ایسی صورت میں بھی ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی عفت اور پاک دامنی کا انتظام کریں اور نکاح کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی دوسری خواتین جو ہے نا وہ پہلے کر لیں اور مجھے گویا قربانی دے رہی ہیں دوسری خواتین کے لیے، تو یہ قربانی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں نا اس میں اللہ نے حکم دیا کہ خود پہل کرو، تو اس لیے آپ دوسری خواتین کو چھوڑ دیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ بیوہ خاتون ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پہلے اپنی فکر کریں، دوسری خواتین کا اپنا مقدر ہے، آپ کا اپنا مقدر ہے، تو بہرحال ترجیح اسی کو ہے کہ نکاح کر کے زندگی گزاریں۔ لیکن اگر واقعی کوئی فتنہ ہو، میرے کو کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا ہو جو ان کے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو، ایسی مجبوری میں پھر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے اگر کسی خاتون کا موڈ ہی نہیں ہے نکاح کرنے کا، وہ بالکل ہی ان کو کوئی عذر نہیں ہے، لیکن بس وہ نہیں، ان کی خواہش ہی نہیں ہے، اللہ نے ان میں نکاح کی خواہش ہی نہیں رکھی، وہ نہیں اس ٹینشن میں پڑنا چاہتی، ہے تو یہ اللہ کی رحمت لیکن وہ اس کو ٹینشن سمجھ رہی ہیں اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں اور ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، تو بھی یاد رکھیں نکاح کی شریعت میں ترغیب ہے لیکن پھر واجب نہیں ہے۔ تو ایسی خاتون بھی نکاح نہ کر کے گناہ گار نہیں ہوں گی۔ ہاں، افضل ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نکاح کر کے زندگی گزاریں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کا خوف ہے تو نکاح کرنا واجب ہے، گناہ کا خوف نہیں ہے تو واجب نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور اگر بچوں کے تباہ و برباد ہونے کا خوف ہے پھر نہ کریں شادی۔